پاکستان کی ینگ سنسیشن احسان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ابھی ملتان سلطانز کے لیے پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں اور اس وقت جو ہے 16 وکٹس کے ساتھ وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر بھی ہیں۔ احسان، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بڑا سکسیزفل سیزن جا رہا ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں ان 2-3 ہفتوں کو؟ آپ کا جو کرکٹ کریئر ہے، شاید سب سے زیادہ جو آپ اس ٹورنامنٹ میں اگر کسی کو لائم لائٹ ملی ہے تو وہ آپ ہیں۔ پہلا پیدا تو ہمیں یہ ہوا ہے، جو آپ کا میں مہربانی کرتا ہوں جو آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اور پہلا جو میرا کویشچن ہے، وہ جو ہمارا کیمپ تھا، جو 6 دنوں کا کیمپ تھا، اس میں مجھے بہت پیدا ہوا ہے۔ جو ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل کوچ تھا اجمل بھائی، تو اس نے میرے ساتھ بہت کام کیے ہے۔ میرا رن اپ پھر بھی پس رہا تھا، اس نے یہ 6 دنوں میں اس کو کوئک کیا ہے۔ اس لیے 6 دن جو پی ایس ایل سے پہلے تھے، ہاں، اس میں میرا رن اپ کوئک ہوا ہے، اس سے میں نے تیز کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ابھی یہ پرفارم کر رہا ہوں، تو 6 دنوں میں جو ہمارا کیمپ ہوا تھا وہ بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ اس میں میں نے بہت چیز سیکھی تھی، الحمدللہ لینتھ پہ بھی بالنگ بھی کی تھی، تو اس لیے ابھی میں ادھر پرفارم کر رہا ہوں پی ایس ایل 8 میں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 16 وکٹ ہیں اور ایک تیز ترین بال ڈالی تھی۔ ابھی کوشش کرتا ہوں 155-160 تک میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا احسان، آپ پچھلے سال بھی ملتان سلطانز کے ساتھ تھے، آپ کو انجری ہو گئی، آپ زیادہ نہیں کھیل سکے۔ اس سال آپ کو جو ہے وہ پراپر موقع ملا ہے۔ ذرا آپ کے جو شائقین ہیں، آلریڈی آپ کے کافی فینز ہیں، ان کو ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کہاں پہ کرکٹ سٹارٹ کی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے سوات مٹا ارکوٹ سے۔ میں ادھر کھیل رہا تھا اپنے گاؤں میں۔ تو ہمارے گاؤں میں تو پہاڑ جیسا علاقہ ہے، ادھر پتھر ہوتے، پتھر میں ہم کھیلتے تھے، تو اتنا تو پتہ نہیں تھا، ٹیپ بال کھیل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو میرا ماموں اور ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد مجھے اکیڈمی لے گئے۔ اکیڈمی میں میں چلا گیا، اکیڈمی میں 6 مہینے میں نے پریکٹس کی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرائلز آ گئی اسپیڈ کی، ریموٹ ایریاز کی، جو اس میں سلیکٹر تھا علی ضیاء، جو پی سی بی کا ڈائریکٹر تھا۔ تو اس نے ٹرائلز پہ میں چلا گیا، تو ٹرائلز لاہور میں ہوئے تھے؟ نہیں، مردان میں ہوئے تھے۔ پھر ادھر میں چلا گیا تو ٹرائلز ختم ہونے والے تھے، میں ادھر پہنچ گیا۔ پھر بھی علی ضیاء نے مجھے کہا احسان آپ کٹ چینج کرو، آپ آ جاؤ بیٹا، آپ بال کرو۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھ لیا، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ میں نے کہا میں 140 کدھر پھینکوں گا، مجھے تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا بس دعا پڑھا اور بال سٹارٹ کی، تو پہلا بال میں نے 140 میں کیا تھا۔ تو علی ضیاء نے حیران ہو گیا، یہ کدھر سے گریپر میں 140 میں بال کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے میں سلیکٹ ہو گیا۔ پھر میں گھر چلا گیا، تو گھر میں سب خوش تھے۔ پھر اس کے بعد میرا ملتان میں نام آ گیا، جو ملتان میں ریموٹ ایریاز کی کیمپ تھا ہمارا 3 ویک کا۔ تو ادھر میں نے پھر 3 ویکس میں بہت کام کیے علی ضیاء نے، اور جو شاہد انور تھا، کوچز تھے، جتنے بھی کوچز تھے، عمران ٹرینر تھا جو پشاور ریجن کا بھی ہے، پشاور جو ہمارا ٹرینر ہے پشاور کا، ادھر بھی اس نے بھی میرے ساتھ بہت محنت کی ہے۔ تو اس لیے جو آخری دن سپیڈ کا آخری دن تھا، جو این سی اے تھا جو ملتان میں، اس میں وہ آیا تھا شریار افریدی، وہ اس ٹائم چیئرمین تھا، تو آیا تھا۔ تو بالنگ سپیڈ کی کمپٹیشن تھا اس دن، تو سارے حیران تھے کون کرے گا 145، سب تیار تھے، میں بھی تیار تھا۔ تو وہ پہلا بال بلال شاہ تھا مردان کا، اس نے 140 میں پھینکا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ادھر بھی ابھی 140 کر رہے ہیں، میں تو ابھی تک گیا ہوں، میں ٹیپ بال سے آ گیا، اتنا تیز بال کیا بس ابھی میں تو نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے دعا پڑھی، پھر آ گیا 144 میں نے بال کیے اور پاکستان کو ٹاپ کیا۔ پھر اس کے بعد میرا انڈر 19 میں نام آ گیا، 19 میں میرے پرفارم کیے۔ پھر اس کے بعد میرا جو 40 میں نام تھا، شہین تھا، موسیٰ تھا، حسنین تھا، ارشد اقبال تھا، محمد الیاس تھا، حمزہ تھا، میں تھا۔ تو اس میں میرا نام نہیں آیا۔ پھر میں نے کہا میرے محنت میں تھوڑی سی کمی ہے، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اور محنت کروں۔ پھر میں گھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میرا گریڈ 2 میں نام آ گیا، جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، اس میں میں نے ایک اننگز میں 6 آؤٹ کیے تھے اور میچ وننگ کیا تھا۔
پھر اس کے بعد میرا نام آ گیا تھا ریجن کے لیے. تو کیمپ میں مجھے عبدالرحمان صاحب نے, جو ہمارا ہیڈ کوچ ہے, اس نے میرے ساتھ بہت کام کیا تھا. پھر سینئر بولر تھے تو مجھے موقع نہیں دے سکتے تھے. تو اس کے بعد میں گھر چلا گیا, پھر محنت سٹارٹ کی, اس سے ڈبل محنت سٹارٹ کی. پھر وہ کے پی کے, اور یہ اس میں نہیں تھا, جو پہلا سال تھا ان کا, اس میں پہلے سال نہیں تھا. پھر میں گھر میں کھیلتا رہا, جو میرا نام پھر ایک سال ہے نہیں کرکٹ میں. پھر اس کے بعد میں لاہور آ گیا, پاک لائن انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی. یہ علی ضیاء نے مجھے بولا تھا, جو پی سی بی کا ڈائریکٹر تھا. ہاں, جو ادھر میں گیا تو ادھر وہ کہہ رہا تھا, جو ان کے جو ملک صاحب ہیں, جو میں ادھر کھیلتا ہوں ابھی, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے. تو اس نے مجھے سارے کھانے پینے کے اور اسپائس تک جو خرچہ ہے وہ ساری فری کر دی, وہ اپنی ذمہ داری کر دی. تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے یہ پرفارم میں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں سیکنڈ 11 میں آ گیا. سیکنڈ 11 میں نے تھوڑا سا پرفارم کیا. پھر میں ٹرائلس تھی ڈائمنڈ میں پی ایس ایل کے لیے, جو تیز بال کرتا تھا وہ پی ایس ایل ٹیم میں آ رہا تھا. تو میں نے 89 میں بال کی, پہلا بال تھا میرے 89 میں کیے. تو اس کے بعد میرا نام, میں چلا گیا گھر. تو اس کے بعد ڈراپ تک میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کون پک کرے گا, پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں, مجھے کون پک کرے گا. میں نے تو ڈومیسٹک میں بھی اچھی سیزن نہیں نکالی. پھر اس کے بعد ملتان نے مجھے رکھا ہے, اور پہلے میچ میں مجھے موقع دیے. پہلے میچ میں نے ایک اوور کیا تھا, 3 رن دیے تھے. دوسری اوور میں نے پخر کو آؤٹ کیا. پھر میرے کافس کی انجری آ گئی تھی. پھر اس کے بعد میں بس اپنے اسکل پہ کام کر رہا تھا. جو 40 دن تھے ہمارے جتنے بھی, اس میں اپنی اسکل پہ کام کر رہا تھا. انڈے فلاور تھا, او ٹی این گفٹس تھا, جو میرے ساتھ بہت محنت کی ان دونوں نے لینتھ پہ. اوٹس گبسن, ہاں اوٹس گبسن, انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. پھر میں نیشنل T20 میں آ گیا. نیشنل T20 میں بالنگ سٹارٹ کی ہے, تو میں نے 7 آؤٹ کیے تھے اور 6 اکانوے سے فنش کیا تھا. پھر اس کے بعد میرا قائد اعظم ٹرافی میں نام آ گیا. قائد اعظم ٹرافی میں نے 22 آؤٹ کیے 7 میچ میں, ایک پنجہ مارا تھا ناردرن کے خلاف. پھر اس کے بعد میرا ون ڈے میں نام آ گیا, جو پاکستان کپ ہے, اس میں نے 25 آؤٹ کیے, اور 5 بالر میں سب سے پہلے پوزیشن پہ تھا. اچھا, اگر ملتان سلطانز کی بات کریں تو کافی کامیاب ٹیم جا رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں سے, ٹورنامنٹ بھی جیتے ہیں اس عرصے میں. رضوان کی کیپٹنسی کی کافی تعریف ہو رہی ہے. رضوان کے انڈر جو ہے وہ کھیلنا کیسا ہے؟ رضوان بھائی تو بہت اچھا بندہ ہے, جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. جو گراؤنڈ میں لڑکا کھیلتے ہیں تو پریشر نہیں ہوتا اس پہ, اس لیے نہیں ہوتا جو رضوان بھائی اس کا کپتان ہے. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم پہ پریشر نہیں ہوتا, ریلیکس ماحول کے ساتھ. ہاں, ریلیکس ماحول کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. پچھلے سال میں تھوڑا سا پریشر میں تھا, اس لیے انجری ہوا تھا تھوڑا سا. تو اس سال میں بالکل پریشر نہیں تھا, اور اس سال میں نے یہ کہنا تھا, میں نے پی ایس ایل کے ٹاپ وکٹ ٹیکر بننا ہے, اور پی ایس ایل کے سب سے تیز ترین بال کرنا ہے. چلیں, ابھی تک تو آپ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں, ہوپ فلی آپ کا آگے بھی جو میچز ہیں وہ اچھے جائیں گے. آپ نے اس ٹورنامنٹ کے اندر پاکستان کے جو اس ٹائم سب سے بڑے بیٹسمین ہیں بابر اعظم, ان کو بھی آؤٹ کیا, تو وہ وکٹ لینا جو ہے کیسا تھا؟ بابر کی وکٹ تو میرے خواہش تھی. وہ نیٹ میں تو بہت بار آؤٹ کیا تھا NCA میں, تو میچ میں الگ مزہ ہوتا ہے. پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے ورلڈ نمبر 1 بیٹسمین ہے, تو میں نے آؤٹ کر کے خوشی ہو گئی. ابھی تک جتنی بالنگ کی ہے سب سے مشکل بیٹسمین کون لگا؟ ابھی زیادہ نہیں کیا آپ نے, لیکن جتنی بھی کی. مجھے تو کوئی بیٹسمین مشکل نہیں لگا ابھی تک, کیونکہ موسٹلی جو بیٹسمین ہیں وہی آپ ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں, اور ہر بیٹسمین میرا خیال ہے کہ اس ٹائم آپ سے جو ہے وہ تنگ ہے. اچھا, اپنے کچھ رول ماڈلز کے بارے میں بتائیں گے. جب آپ نے کرکٹ سٹارٹ کی تو آپ کے فیوریٹ بالر کون سے؟ میرا فیوریٹ بالر ہے وقار یونس, وقار بھائی, جو پچھلے سال میں NCA میں تھا, جو کچھ بھی نہیں کھیلا ہوا تھا. اس نے میرے رن اپ پہ بھی کام کیا تھا, اس سال بھی رن اپ پہ کام کر رہا تھا, اسکل پہ کام کر رہا تھا. تو یہ میں اس لیے فیوریٹ نہیں ہے, میرے بچپن سے یہ فیوریٹ ہے. جو یوٹیوب پہ ان کو میں دیکھ رہا تھا, ان کے بولنگ دیکھ رہا تھا, میں نے کہا میں نے اس جیسا بننا ہے, وقار بھائی کی جیسا بننا ہے. ریورس بھی سیکھنے ہیں اور وکٹ بھی اڑانی ہے, اور اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے. تو ابھی اس ٹورنامنٹ کے دوران وقار بھائی یہاں پہ موجود ہیں, کامنٹری کر رہے ہیں, تو ان سے کوئی ملاقات ہوئی, انہوں نے آپ کو کوئی شاباش دی ہو؟ ہاں, وقار بھائی سے پرسوں ملاقات ہوئی تھی لاہور میں, اور اس سے جو ملتان میں میچ تھا اس میں ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے شاباشی دی ہے.
بیٹا اس طرح رہو اور پیس کو نہیں چھوڑنا, پیس اس طرح رکھنا ہے. اچھا, آپ نے ایک انٹرویو میں بولا کہ شاید آپ کوئی چامپیں بہت زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پیس بہت زیادہ, یہ کیا سٹوری ہے؟ چامپے میں اس لیے کھاتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں طاقت ہے, تو پانی بھی پھر زیادہ پیتے ہوں. جتنے زیادہ پانی پئیں گے تو انجری نہیں ہوگی, یہ میں ینگ سٹار کو کہتا ہوں, جتنے بھی پانی پیو آپ کو انجری نہیں ہوگی. اچھا, ملتان سلطانز کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیسا ٹیم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب تو ملتان کی مثال دوسروں کو دی جا رہی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جس طریقے سے ٹیم نے جو ہے وہ سکسیس حاصل کیا, ہائیسٹ جو ہے وہ ریشو بھی ہے ون پرسنٹیج ان دا لاسٹ 2-3 ایئرس. آپ لوگوں کو پتہ ہے ملتان سلطان نے جو مجھے ریٹرن کیا تھا اس لیے ریٹرن کیا تھا, جو ان کو پتہ تھا یہ اس سال یہ پرفارم کر دے گا احسان, تو ان کا میں شکر گزار ہوں. جو ہمارے جتنے بھی مینجمنٹ ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں جو مجھے موقع دیے, اور الحمدللہ ابھی میں پرفارم کر رہا ہوں. پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے اب ریڈی ہیں, اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ. میں تو فل ریڈی ہوں, اور جو سلیکٹر کی بات ہے سلیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر میں فل ریڈی ہوں. ابھی تک لوگوں نے موسٹلی آپ کو وائٹ بال کرکٹ میں دیکھا ہے, لیکن آپ نے آبویسلی فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے, تو کچھ اس طرح کے ٹارگیٹس ہیں کہ تینوں فارمیٹس کھیلنے ہیں, یا ابھی تک آپ اپنے آپ کو صرف وائٹ بال کرکٹ میں ہی اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں؟ میں نے تینوں فارمیٹ کھیلنے ہیں پاکستان کے لیے. اچھا, کچھ سیلیبریشنس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, آپ کی کافی انٹرسٹنگ سیلیبریشن ہے, یہ کہاں سے یہ جو میں کھیلتا ہوں پاک لائن میں, جو ہمارا آنر ہے ملک ناصر صاحب, اس نے مجھے سکھائی تھی, جو ابھی میرے پاس ویڈیو بھی ہے, لڑکے سارے کر رہے ہیں یہ. اچھا, تو یہ کلب کرکٹ جو آپ لاہور میں کھیلتے ہیں وہاں سے ادھر سے جو میرا جو آنر ہے ملک ناصر صاحب, بہت ہی اچھا بندہ ہے, تو اس نے مجھے یہ سکھائی ہے. اس نے کہا بیٹا اس طرح کرنا ہے, وہ مجھے بیٹری کے جیسا مانگتا ہے وہ. اچھا, یہ بتائیں بس 1-2 سوالات آپ سے اور, کہ ابھی پی ایس ایل میں آبویسلی ملتان جو ہے کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, ایز این انڈیویجول جو ہے آپ کے کیا گولز ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ 300 آؤٹ کرنے ہیں ٹیسٹ میں, ورلڈ کپ جیتنا ہے, اس طرح آپ نے اپنے لیے کیا گول سیٹ کیا؟ میرا یہ گولز ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, میں انشاءاللہ 28 تک جاؤں گا, اور 25 میرے ٹارگٹ ہے. 28 اور 25 میرے ٹارگٹ ہے آؤٹ. اچھا, اس پی ایس ایل میں, لیکن اوور آل اپنا جو آپ کا کریئر ہے, جس طرح ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, ایک بڑا ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے, ورلڈ کپ جیتنا ہے, اس طرح آپ نے اپنے لیے کچھ گول سیٹ کیے؟ بس میں نے ICC رینکنگ میں ورلڈ نمبر 1 بننا ہے. چلیں احسان, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم سے بات کی. ہوپ فلی آپ اس ٹورنامنٹ کے جو ہے وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنے. اوکے جی.